امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی ختم کروانے میں اہم کردار ادا کیا۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں سعودی امریکن انویسٹمنٹ فورم سے خطاب میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہیں جنگ پسند نہیں، وہ دنیا میں امن کی خواہش رکھتے ہیں۔ امریکی صدر نے ایران کو بھی امن کی پیشکش کر دی، کہا دنیا میں امن کے لیے ایران کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ایران نے زیتون کی شاخ کو نظر انداز کیا تو امریکہ پابندیوں کے ذریعے سخت پالیسیاں جاری رکھے گا۔ امریکی صدر نے کہا کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات کے بعد شام پر عائد پابندیاں اٹھانے کا فیصلہ کر دیا۔ شام کی عوام کو نیا موقع فراہم کرنے جا رہے ہیں، امید ہے کہ شامی عوام کچھ کر دکھائے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ کے دورہ سعودی عرب میں امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان $142 ارب کے دفاعی معاہدوں پر دستخط ہو گئے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ دفاعی معاہدہ $600 ارب کے سعودی سرمایہ کاری وعدے کا حصہ ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے ایک بار پھر پاکستان کی بھرپور حمایت کا واضح اعلان کیا ہے۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اشتعال انگیزی میں نہ پھنسے۔ ترکی اچھے اور برے ہر وقت میں پاکستانی قوم کے ساتھ کھڑا ہے۔ کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ جنگ بندی سے قائم پرسکون ماحول تمام مسائل بالخصوص پانی کے مسئلے کے حل کو آسان بنائے۔ رجب طیب اردوان نے کہا کہ انہوں نے اپنے بھائی وزیر اعظم شہباز شریف کو ٹیلی فون کیا۔ ترکی پاکستانی بھائیوں کو ان کے صبر و تحمل اور دانشمندانہ موقف پر ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہے۔ پاکستان نے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ جنگ بندی کے دوران بھارتی اقدامات پر پاکستان کی نظر ہے، بھارت کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ پاکستان نے دنیا سے بھی اپیل کی ہے کہ دنیا بھارت کے اقدامات پر نظر رکھے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے اشتعال انگیز اور نفرت انگیز بیان کو مسترد کرتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے، لیکن کسی بھی بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاکستان نے سنتاز معاہدے کے تحت اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے ہر ضروری قدم اٹھانے کا عزم بھی دہرایا۔ اس دوران نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا کہ سنتاز معاہدے سے چھیڑ چھاڑ اور پاکستان کے پانی کا رخ موڑنے یا روکنے کی بھارتی کوشش کو اقدام جنگ تصور کیا جائے گا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان نے اپنی برابری اور دفاعی توازن کو ثابت کر دیا، اب جامع مذاکرات کے ذریعے آگے بڑھنا چاہیے۔ پاکستان جامع مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچ سکتی۔ اس دوران بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جسوال نے جموں کشمیر کو دو طرفہ معاملہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کی جموں کشمیر پالیسی میں تبدیلی نہیں آئی، اسے دو طرفہ طور پر ہی طے کیا جائے گا۔ نیوز بریفنگ میں جسوال نے کہا کہ سنتاز معاہدہ معطل رہے گا۔ بھارت کے خلاف پاک فضائیہ کے شاہینوں کی شاندار کارکردگی کی تفصیل سامنے آ گئی ہے۔ جب 6 اور 7 مئی کو بھارت نے جموں کشمیر اور شیخ پورہ میں شہری تنصیبات کو نشانہ بنایا تو پاک فضائیہ کے سربراہ چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے اوفینسو کاؤنٹر ایئر آپریشنز شروع کرنے کی ہدایت کی۔ خفیہ کمانڈ سینٹر میں بیٹھ کر سارے آپریشن کو خود لیڈ کیا۔ فضائی جھڑپ میں پاکستان کے شاہینوں نے 5 بھارتی طیارے مار گرائے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق تباہ ہونے والے بھارتی طیارے اننت ناگ، پامپورہ، اکھنور، رامبن اور بٹھنڈا میں گرے۔ ان طیاروں کے پائلٹس نہ صرف ہلاک اور زخمی ہوئے بلکہ کچھ لاپتہ بھی ہیں۔ بھارتی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق بھارتی حکومت نے پاکستانی ہائی کمیشن کے ایک اہلکار کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر 24 گھنٹے میں بھارت چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے۔ اس حوالے سے جاری بھارتی پریس ریلیز کے مطابق دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے ناظم الامور کو ڈی مارش کیا گیا ہے۔ اسی دوران بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ بھارتی پنجاب میں خاتون سمیت 2 افراد کو مبینہ طور پر پاکستان کے لیے جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ مبینہ طور پر دونوں افراد پر پاکستانی ہائی کمیشن کے ایک اہلکار کو بھارتی فوج کی نقل و حرکت کی معلومات فراہم کرنے کا الزام ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی حالیہ تقریر اور ٹویٹ کے بعد پاکستان کی 3 بڑی جماعتوں کے رہنماؤں نے انہیں ناقابل بھروسہ قرار دے دیا ہے اور کہا کہ وہ شاید اس سیز فائر کو آگے لے کر نہیں چلیں گے، تاہم اگر انہوں نے پھر کوئی مہم جوئی کی تو پاک فوج بھرپور طور پر منہ توڑ جواب دے گی۔ وہ جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کر رہے تھے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے، یہ مودی صاحب ڈرامے بازی کر رہے ہیں یا الٹیمیٹلی جو ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں تو وہ بامقصد مذاکرات کی طرف آ جائیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں نہیں، پی او کے پہ بات ہوگی، یعنی کہ صرف آزاد کشمیر پہ بات ہوگی۔ مودی صاحب جو مرضی باتیں کریں، بات یہ ہے کہ ہم نے اپنا لوہا منوایا ہے۔ اگر آپ اس طرف آئیں گے تو اس کے لیے تو ہم نے آپ کو تیاری دکھا دی نا جی۔ اچھا، وہ تو ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں، اور اگر کسی کو شک تھا، چاہے وہ انڈیا تھا یا بین الاقوامی سطح پر کسی کو شک تھا کہ پاکستان میں اسٹریٹجک ول یا صلاحیت کی کمی ہے، تو میرے خیال سے وہ شک دور ہو۔ نریندر مودی جس قسم کا ایک راسکل آدمی ہے، جس قسم کی انتہا پسند سوچ رکھنے والا آدمی ہے، اور اس کے اندر جو نفرت ہے
پاکستان کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اس آدمی سے آپ کسی خیر کی توقع نہیں کر سکتے. شاید اس سیز فائر کو بہت زیادہ عرصہ نریندر مودی آگے نہیں لے کر چلے گا اور شاید تیاری کے ساتھ پلٹ کر دوبارہ رات کی تاریکی میں پاکستان پر اٹیک کرے گا. یہ ایک فاشسٹ آدمی ہے, یہ کچھ بھی کر سکتا ہے. جنرل عاصم منیر نے ثابت کیا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید بی بی کا ویژن کیا تھا, جس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں یہ وارز کا پورا نظام, پورا سٹرکچر ہی چینج ہو گیا. اب وہ والی بات نہیں رہی. اب اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کی کوئی بیوقوفی کی تو 2+24 آورس میں پاکستان اس قابل ہے کہ ان کو جواب بھی دے سکتا ہے منہ توڑ. امریکی دارالحکومت واشنگٹن کے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر حسن عباس نے کہا ہے کہ پاک بھارت جنگ بندی کی درخواست خود نریندر مودی نے ٹرمپ سے کی تھی. جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے ڈاکٹر حسن عباس نے یہ بھی بتایا کہ وہ کیا وجہ تھی جس نے مودی کو سیز فائر کا مطالبہ کرنے پر مجبور کیا. اسی پروگرام میں بات کرتے ہوئے سینئر صحافی شہزاد اقبال نے بتایا کہ جس دن پاکستان نے بھارت کے 5 طیارے گرائے اس دن بھارتی طیارے اپنا ایک بھی میزائل ٹارگٹ پر فائر نہیں کر سکے. شہزاد اقبال نے بھی بتایا ہے کہ نور خان ایئر بیس پر حملے کے بعد جب پاکستان نے جوابی کارروائی شروع کی تو بھارت اس قدر گھبرا گیا تھا کہ اس نے اپنا ایک بھی جہاز فضا میں بلند نہیں کیا. پروفیسر حسن عباس کا تفصیلی انٹرویو شہزاد اقبال کے انکشافات دیکھیے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں رات 10 بجے صرف جیو نیوز پر. وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے اگلے مورچوں کا دورہ کیا ہے. بھارتی فائرنگ سے شہید جنید اقبال ان کی والدہ شمیم بی بی کے گھر گئے, لواحقین سے اظہار تعزیت کیا. انہوں نے کہا کہ پاک فضائیہ نے بھارت کے خلاف جنگ میں صلاحیتوں کا لوہا منوایا. وزیر اعظم پرہانیہ برنالہ میں بھارتی فائرنگ سے شہید سید ارتضیٰ اور سید ہارون کے گھر بھی گئے, اہل خانہ سے تعزیت کی اور فاتحہ خوانی کی. چودھری انوار الحق نے سمانیہ اسپتال میں زیر علاج زخمیوں میں امدادی چیک بھی تقسیم کیے. پاکستان سپر لیگ 10 کے بقیہ میچز کے شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا ہے. راؤنڈ رابن لیگ کے 4 میچز راولپنڈی میں ہوں گے. فائنل سمیت پلے آف کے میچز لاہور میں کھیلے جائیں گے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے 17 مئی سے PSL 10 کے بقیہ 8 میچز کے شروع ہونے کا اعلان کیا تھا. نئے شیڈول کے تحت 17 مئی کو پشاور زلمی اور کراچی کنگز کے درمیان میچ راولپنڈی میں ہوگا. 18 مئی کو ڈبل ہیڈر ہوگا جس میں پہلے میچ میں ملتان سلطان سے کوئٹہ گلیڈیٹرز مد مقابل ہوں گے. دوسرے میچ میں لاہور قلندرز اور پشاور زلمی آمنے سامنے ہوں گی. 19 مئی کو کراچی کنگز اور دفاعی چیمپئن اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان مقابلہ ہوگا. 20 مئی کو آرام کے بعد PSL 10 لاہور منتقل ہو جائے گا جس میں پلے آف 21, 22 اور 23 مئی کو کھیلے جائیں گے. فائنل 25 مئی کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہوگا. برطانوی اسپیشل فورسز کے اراکین عراق اور افغانستان میں مبینہ جنگی جرائم میں ملوث رہے ہیں. یہ انکشاف برطانوی نشریاتی ادارے کے پروگرام میں کیا گیا ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے الزامات کی بھرپور تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے. برطانیہ کی اسپیشل فورسز عراق اور افغانستان میں تعیناتی کے دوران مبینہ طور پر خوفناک جنگی جرائم میں ملوث رہی ہیں. اس بات کا انکشاف برطانیہ کے قومی نشریاتی ادارے BBC کے تحقیقاتی پروگرام پینوراما میں کیا گیا ہے. رپورٹ کے مطابق دنیا کی بہترین ایلیٹ فورسز میں شمار ہونے والی برطانوی ایئر سروس کے بعض ارکان نے اپنے ساتھیوں سے متعلق پہلی مرتبہ گواہی دیتے ہوئے بتایا کہ وہ غیر مسلح لوگوں کو سوتے میں قتل کرتے اور ہتھکڑیاں لگے افراد اور بچوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیتے تھے. سابق افسر نے بتایا کہ ایک لڑکے کو ہتھکڑیاں لگا کر گولی ماری گئی جبکہ وہ واضح طور پر بچہ نظر آ رہا تھا اور لڑنے کی عمر کو بھی نہیں پہنچا تھا. انہوں نے بتایا کہ حراست میں لیے گئے افراد کا قتل معمول بن گیا تھا اور وہ کسی کو بھی تلاش کر کے ہتھکڑیاں لگاتے اور گولی مار دیتے. رائل نیوی کی ایلیٹ اسپیشل فورس رجمنٹ SBS پر بھی پہلی مرتبہ غیر مسلح افراد کو ہلاک کرنے کے سنگین الزامات لگائے گئے ہیں. ایلیٹ فورس کے ایک سابق رکن نے بتایا کہ بعض ساتھیوں کا رویہ وحشیانہ تھا. وہ خود کو قانون سے ماورا تصور کرتے اور ان کا خیال تھا کہ ان کے خلاف کارروائی ممکن نہیں اور قتل کرنا ان کے لیے ایک نشہ بن چکا تھا. افغانستان میں برطانوی فوجیوں کو طالبان اور بم حملوں سے بچانے کے لیے اسپیشل فورسز کو تعینات کیا گیا تھا. منسٹری آف ڈیفنس نے پبلک انکوائری کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ متعلقہ معلومات رکھنے والے فوجیوں کو آگے آنا چاہیے. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی پبلک انکوائری کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ کسی عہدے کے لحاظ کے بغیر مکمل تحقیقات کے بعد ملوث افراد کے خلاف مقدمات قائم ہونے چاہیے. کیمرہ مین نصیر احمد کے ساتھ سعید نیازی، جیو نیوز، لندن.
کراچی میں مسلح افراد نے قربانی کے جانوروں کا ٹرک لوٹ لیا۔ ٹرک میں لاکھوں روپے کے 3 جانور تھے۔ واردات لیاقت آباد فرنیچر مارکیٹ کے قریب ہوئی۔ پولیس کے مطابق چھینا گیا ٹرک بعد میں نیپا فلائی اوور کے قریب مل گیا، جس میں سے جانور غائب تھے۔ پشاور کے سینکڑوں ملزمان کے اسلحہ لائسنس کی منسوخی کے لیے پولیس نے ڈپٹی کمشنرز کو خط لکھ دیا ہے۔ خط میں لکھا ہے کہ پشاور کے 26 تھانوں کے حدود کے رہائشی 320 ملزمان کے پاس اسلحہ لائسنس موجود ہے۔ قیام امن کے لیے ضروری ہے کہ یہ لائسنس منسوخ کریں۔ وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔